کچھ عرصہ پہلے کلمہ پڑھنے کے دوران مجھے ایک خواب آیا۔ میں نے دیکھا میں جنت المعلی مکہ مکرمہ میں ایک میت کی تدفین میں مصروف ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا تو میت نے آنکھیں کھول دی۔ میں حیران ہوا اور کچھ ڈر بھی گیا۔ تو میت کہنے لگی حیران بھی نہ ہو اور ڈر بھی نہ، میں نے دراصل کئی 70,000 کے نصاب کلمہ پڑھا تھا، اس لیے میں دنیا میں بس تھوڑا سا مرا ہوں، اصل میں مرا نہیں اور میں زندہ ہوں، اور تو مجھ سے زیادہ زندہ ہے۔ تو نے مجھ سے زیادہ 70,000 کے کئی نصاب پڑھے۔ اس میت کا ایک بول جو کہ آخری بول تھا میرے دل میں گونجا اور نقش ہو گیا کہ تیری دنیا اور دنیا کے مسائل بھی اور آخرت بھی اسی کلمے سے سنوریں گے، بس اس کو نہ چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھنے سے مشکلات ٹل جاتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں، زندگی میں ناکامیاں، مایوسی، مصائب، قرضے، بے اولادی، رزق کی تنگی، بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا نورانی وظیفہ زندگی سے دکھوں کو ختم کر دیتا ہے، آسانیاں، عافیت، خوشیاں، خوشحالیاں نصیب ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے وظیفے کے اتنے کمالات، اتنے کرشمات ہیں کہ سارے کے سارے اس ایک ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ چند لوگوں کے مشاہدات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، کیسے کلمہ کے نصاب سے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ایک صاحب نے بتایا، جب سے کلمے کے کمالات میں نے سنے، میں اب تک لا الہ الا اللہ 70,000 دفعہ کے 21 نصاب پڑھ چکا ہوں۔ میری زندگی کے اتنے مسائل حل ہوئے اور اتنی مشکلات دور ہوئیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ہر پل، ہر سانس عاجز سمجھا۔ میں اپنی زندگی سے مایوس، اپنی سانسوں سے مایوس، اٹھنے والے قدموں سے مایوس، بلکہ مایوسی کی آخری سرحد پار کر گیا تھا۔ کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی، ہر بار اپنے آپ کو ناکام پایا، یا ہمت نہیں ہوتی تھی یا پھر آخرت میرے سامنے آ جاتی تھی۔ بہرحال مجھے کسی طاقت نے روکا۔ میں نے کئی مزارات پر 9 راتیں بھی کاٹیں کہ شاید میرا مسئلہ حل ہو جائے اور میری زندگی بھی خوشیوں اور بہار کا سانس لے، لیکن مجھے ہر بار مایوسی ہوئی۔ جب سے لا الہ الا اللہ کے کمالات سنے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور کلمے پر لگ گیا، تو مجھے اپنی زندگی میں کامیابی کی کرن نظر آنا شروع ہو گئی، اور میری کامیابی کا سورج جو ڈوب چکا تھا اس کی کرنیں محسوس کرنا شروع کر دیں۔ میں اچانک چونک پڑا۔ میں نے یقین اور طاقت سے اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا مجھے اس کلمے سے کیا ملا۔ میری بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ایک بہن کی شادی ہوئی تھی لیکن گزشتہ 1.25 سال سے گھر بیٹھی تھی، وہ واپس باعزت اپنے گھر چلی گئی۔ بچے اکثر بیمار رہتے تھے، جو کماتے تھے علاج معالجے میں لگ جاتا تھا۔ اس میں بہت بلکہ حیرت انگیز حد تک کمی آ گئی۔ دن رات مایوسی اور اندھیرے تھے۔ اس میں اپنے آپ کو بہت بہتر پایا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے ازلی اور طاقتور ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ ایک اور بھائی صاحب کی داستان سنیں۔ کہتے ہیں غربت، تنگ دستی، جادو، جنات، اثرات، بندش اور معاشرے کی ستم ظریفی نے میرے جسم کا خون اور میرے آنسوؤں کو ختم کر دیا تھا۔ میں زمانے کا ٹھکرایا ہوا انسان ہوں جو گزشتہ 26 سال سے سعودی عرب میں ہوں۔ میرا عالم یہ ہے کہ میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں، اولاد پیسے مانگتی ہے، کہاں سے دوں؟ میرے پاس خود 5 ریال بھی نہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھا سکوں۔ میں بڑی چاہ سے نکلا تھا کہ شاید سعودی عرب جا کر اپنی قسمت اور اپنے مقدر کو سنوار سکوں، لیکن آج 26 سال کے عرصے نے مجھے ہر طرف ناکامیاں دکھائیں۔ جو کمایا گھر بھیجا، یہاں بھی کچھ نہ بن سکا۔ جو کمایا بچایا، لیکن پھر بھی بچ نہ سکا۔ ناکامیاں میرا مقدر ہے،
میرے ساتھ والے کتنے لوگ ایسے ملے جو چند سال سعودی عرب لگا کر غنی بن گئے۔ وہ مسکین آئے تھے مالدار ہو گئے، وہ فقیر آئے تھے اونچے ہو گئے۔ میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو بہت روتا ہوں۔ میرے پاس ایک مہمان آئے، ان سے کلمے کے فوائد سنے، میری دلچسپی بڑھ گئی۔ میں نے زندگی کا آخری وظیفہ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے آخری وقت میں کلمہ ہی کام آتا ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اب 26 سال گزر گئے، میں خود 50 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں۔ آخری وظیفہ مجھے یہی سمجھ آیا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 نصاب، 2 نصاب، بس میں پڑھتا گیا اور مجھے مزہ آتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے سال ہر سال کے اٹکے اور الجھے ہوئے کام سلجھنا شروع ہو گئے۔ میری زندگی میں ناکامیاں کامیابیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئیں۔ میرے 2 بیٹے پاکستان میں ناکام زندگی گزار رہے تھے، ہارے ہوئے کھلاڑی اور جواری کی طرح در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، کہیں کام نہیں، لیکن اب انہیں شاندار نوکریاں مل گئی ہیں، گھر میں سکون آ گیا، جھگڑے ختم ہو گئے، بیماریاں جانے لگی، میرے رزق کے بہترین راستے کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ میں اپنی زندگی کی 26 سالہ ناکامیوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ 50% سفر طے کر چکا ہوں۔ اس وظیفہ نے میرے جسم کا خون بڑھا دیا۔ جس مہمان کے توسط سے ایک اللہ والے سے یہ عمل ملا تھا، میں نے خاص طور پر ان کے لیے عمرہ کیا، دعائیں کی، پھر باقاعدہ روزہ رسول پر حاضری دی اور ان کی طرف سے صلاۃ السلام پڑھ کر رو رو کر بہت زیادہ دعائیں کی۔ مجھے اس وظیفہ نے زندگی کے اندھیروں سے نکالا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کلمے کے وظیفے پر لگا دیا ہے۔ وہ بھائی صاحب کہنے لگے، کچھ عرصہ پہلے کلمہ پڑھنے کے دوران مجھے ایک خواب آیا۔ میں نے دیکھا میں جنت المعلی مکہ مکرمہ میں ایک میت کی تدفین میں مصروف ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا تو میت نے آنکھیں کھول دیں۔ میں حیران ہوا اور کچھ ڈر بھی گیا۔ تو میت کہنے لگی، حیران بھی نہ ہو اور ڈر بھی نہ، میں نے دراصل کئی 70,000 کے نصاب پڑھے تھے، اس لیے میں دنیا میں بس تھوڑا سا مرا ہوں، اصل میں مرا نہیں اور میں زندہ ہوں، اور تو مجھ سے زیادہ زندہ ہے۔ تو نے مجھ سے زیادہ 70,000 کے کئی کلمہ کے نصاب پڑھے۔ اس میت کا ایک بول جو کہ آخری بول تھا میرے دل میں گونجا اور نقش ہو گیا کہ تیری دنیا اور دنیا کے مسائل بھی اور آخرت بھی اسی کلمے سے سنوریں گے، بس اس کو نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے آپ کو نہایت ہلکا پھلکا، کمرے میں خوشبو، طبیعت میں فرحت اور اپنے آپ کو نہایت پرسکون پایا۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں جو کہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ ساری عمر انہوں نے مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے سامنے گزاری ہے۔ میں نے ان سے یہ خواب اور وظیفہ بیان کیا، نہایت چونک پڑے اور کہنے لگے، تجھے یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ تو میں نے اللہ والے کا تذکرہ کیا۔ کہنے لگے کہ وہ دنیا کا ہمدرد ترین انسان ہے جس نے مخلوق کو اس وظیفے پر ڈال دیا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کو اپنے گلے لگاتا اور اس کے سینے سے کلمے کے اس نور کو اپنے سینے میں منتقل کرتا۔ یمنی بزرگ نے مجھے نصیحت کی، دیکھ یہ وظیفہ پڑھتے رہنا اور اس وظیفے کو نہ چھوڑنا، کیونکہ تمہاری ہر قسم کی نجات اور ہر قسم کی آفات سے چھٹکارا صرف اسی وظیفے سے ہے۔ وہ بھائی صاحب کہتے ہیں، میں بے شمار لوگوں کو اس کلمے کے وظیفے پر لگا چکا ہوں، بلکہ میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے سب نے یہی وظیفہ پڑھا اور سب حیران ہیں کہ 70,000 کلمہ کا سنا تو تھا لیکن اس کے یہ کمالات تو کبھی نہیں سنے۔ میں سعودی عرب میں اس وظیفے کا شاید اپنے آپ کو ایجنٹ کہوں یا سفیر، میں واقعی سفیر ہوں۔ میں لوگوں کو مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے یہی وظیفہ بتاتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ وظیفہ بتانا شروع کیا ہے خود میرے مسئلے اور زیادہ حل ہونے شروع ہوئے ہیں۔ مجھے ایک احساس ہوا ہے اور میرے اندر ایک آواز اٹھتی ہے جو لوگوں کے اجڑے گھر آباد کرتا ہے، آخر کیوں نہ اس کی اجڑی زندگی اور اجڑے گھر آباد ہوں گے۔
محترم ناظرین، صرف 2 کیفیات میں نے آپ کی خدمت میں لا الہ الا اللہ کی بیان کی ہیں، بلکہ لوگوں نے اس کے پڑھنے سے اس کے جو کمالات پائے اور آنکھوں سے برکتیں دیکھیں، میں تو خود ان میں کھو گئی۔ کسی کا کیا مسئلہ حل ہوا اور کسی کا کیا، کسی کی کیا مشکل ٹلی اور کسی کی کیا، سب کی منزلیں آسان ہوئی، سب کی مشکلیں ٹلی، سب کو برکات ملی۔ اس وظیفہ کی وجہ سے سب اس دنیا میں سرخرو ہو رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھیں اور اس کلمے کی گہرائی تک پہنچیں۔ جو جہنم کی آگ سے نکال سکے وہ دنیا کے غموں کی آگ، دکھوں کی آگ، مشکلات کی آگ، بیماریوں کی آگ، بندشوں کی آگ، جادو کی آگ، جنات کی آگ، بے اولادی کی آگ اور جھگڑوں کی آگ سے کیسے نہ نکالے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ کوئی یقین سے پڑھے اور اس کا کام نہ ہو، میں کیسے مانوں؟ ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، اور انشاءاللہ 100% ہوتا ہے۔ ناظرین، وظیفہ کی ترتیب نوٹ کر لیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے پورا کلمہ مکمل پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح روزانہ کلمہ کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں اور 70,000 کا ایک نصاب مکمل کریں، جو کہ چند ہی دنوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ جتنے زیادہ نصاب پڑھیں اتنے ہی زیادہ کمالات اور حیرت انگیز نتائج ملیں گے۔ سالہ سال سے رکے اٹکے کام، ناممکن سے ناممکن مسائل کا حل کلمہ سے ممکن ہے۔ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کلمہ پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہو یا کسی بھی وظیفہ سے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کریں، تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے۔ جزاک اللہ۔